السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وباللہ ومن اللہ وإلی اللہ وعلی اللہ وفی اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سارا مجمع انکلوڈ زینت اسٹیج، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، ائمہ مساجد، ذمہ داران اہل سنت، آپ تمام سامعین اس یقین اور اس اعتماد، اس بھروسے کے ساتھ حضرت سیدنا مرتضی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں بیٹھ کر ہم حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں کہ ہمارا پڑھا گیا درود یہاں ولی کے دامن میں بیٹھ کر، یقیناً یہ ہمارا پڑھا گیا درود الکل سے نکل کر گنبد خضرا کی حسین وادیوں کا سیر کرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور حضور ہمارے درود کو سماعت فرمائیں گے، اور اس درود کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن ہمیں جلد مکہ مدینے کی حاضری کی سعادت عطا ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ سارا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ ساؤنڈ ذرا زیادہ حضرت۔ ہم تمام یہاں جو جمع ہیں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہیں ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے ہم کون ہیں؟ سارا مجمع بلند آواز سے کہے ہم اہل سنت ہیں۔ ماشاءاللہ، آج کی سنی اجتماع کا سادات کرام کی جانب سے، مشائخ اعظام کی جانب سے، علماء اہل سنت کی جانب سے یہی پیغام ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے اکابر علماء اہل سنت نے اس کے ثبوت کے لیے ہمیں یہ شعر عطا فرمایا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سارا مجمع غریب نواز کا اور غوث اعظم کا نام لے، ہمارے دین کے حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین، پورا مجمع کہے معین الدین، محی الدین، معین الدین، محی الدین جیلانی۔ ہم ادھر ادھر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ذمہ دار اسٹیج ہے۔ میں مشائخ اور سادات اور علماء کی توجہ چاہوں گا، آپ تمام کی بھی توجہ چاہوں گا۔ آج اہل سنت والجماعت کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ آج خریوں سے لے کر تعلقات تک، تعلقات سے لے کر ٹاؤن تک، ٹاؤن سے لے کر ضلع تک، ضلع سے لے کر صوبے تک، صوبے سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر بین الاقوامی سطح پر اہل سنت والجماعت کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ سادات کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مشائخ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ علماء کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ائمہ مساجد کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ صدور کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ متولیان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ آپ تمام اس شاقان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، ایسا طریقہ اپنائیں کہ اہل سنت والجماعت بین الاقوامی سطح سے لے کر تعلقات تک اور قریہ تک بالکل مضبوط و مستحکم ہو جائے۔ ہمیں کوئی ایسا لائے عمل تیار کرنا ہوگا، تیار کر کے اس لائے عمل پر ہمیں
आगे बढ़ना होगा बुजुर्गान दीन की सरपरस्ती में, अकाबिर उलमा की सरपरस्ती में। मैं 2-3 नुकात अपने टाइम के अंदर आपके गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहूंगा। आज अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से कहा जाता है कि ये कब्र परस्त है, ये पीर परस्त है, ये उद्दान है, ये फातिहा गर है, ये मजार परस्त है। इनको तौहीद से कोई लेना देना नहीं है, खुदाए वहदहु ला शरीक के वजूद के हवाले से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, और अकीदा रिसालत से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बुनियादी इस्लाम की जरूरी बातों से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आज हमें ताना दिया जाता है कि हमें अकीदा तौहीद के हवाले से कोई बोलना नहीं आता, कोई तबलीग करने नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, अल्लाह का सारा कुरान सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आजम से पूछो, गौसे आजम ने तौहीद के हवाले से बताया है। गरीब नवाज से पूछो, गरीब नवाज ने तौहीद के हवाले से बताया है। हाँ, ये बात है कि हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा अकीदा तौहीद पर, खुदा के वजूद पर डिबेट हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसने भी डिबेट किया, जहां भी डिबेट किया, और जहां जहां भी खुदा के वजूद के हवाले से डिबेट किया जाएगा, और जालिम दुश्मन के सामने जो भी अल्लाह का बंदा खुदा के वजूद के हवाले से, अकीदा तौहीद के हवाले से डिबेट करेगा, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर नाजिल हों, अल्लाह की बरकतें उसके ऊपर नाजिल हों, अल्लाह उसे बुलंद मकाम पर पहुंचाए। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अकीदा तौहीद को समझें, अकीदा तौहीद को आम करें। कुरान करीम में आयात के लिहाज से सबसे छोटी सूरत है, या छोटी सूरत कह लीजिए, सूरह इखलास है, जो हर मुसलमान को कमोबेश याद होती है, और 5 नमाजों में सूरह कौसर, सूरह इखलास पढ़ा जाता है। मैं आप तमाम सुन्नी इज्तिमा में आने वाले तमाम बुजुर्गों से, तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि सूरह इखलास आपको याद होगा, मेरे साथ आप पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज सुन्नी इज्तिमा की जानिब, सुन्नी इज्तिमा के जिम्मेदारान की जानिब से मैं पैगाम आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अकीदा तौहीद को अगर समझना है, अकीदा तौहीद को समझना है, तो आपको बड़ा लंबा चौड़ा मुताला करने की जरूरत नहीं है। आप सूरह इखलास इखलास के साथ पढ़ें, सूरह इखलास का तर्जमा इखलास के साथ समझें, सूरह इखलास की तफसीर इखलास के साथ मुताला करें, और इसकी रोशनी में अपने बच्चों को अकीदा तौहीद की तालीम दे, इसकी रोशनी में अपने शागिर्दों को अकीदा तौहीद की तालीम दे, इसकी रोशनी में अपने मुरीदीन को अकीदा तौहीद की तालीम दे। अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दीजिए अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा के कहे अल्लाह, अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा है, ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर का भी कोई नहीं है। आप तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले के इमाम की बारगाह में जाएं, और शर्त यह है कि वो इमाम सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम हो, वो इमाम सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम हो। उस इमाम की बारगाह में जाएं, उस इमाम की बारगाह में जाकर दिन के कुछ मिनट ज़ानो-ए अदब तय करें और सूरह इखलास पढ़ने की कोशिश करें। अगर कुछ गलती हो आप उनसे इस्लाह करवाएं। यह अकीदा तौहीद के हवाले से बड़ा प्यारा अमल है और बड़ा प्यारा पैगाम है। इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात को मजबूत करना है तो अकीदा रिसालत को मजबूत करना होगा। रसूल आजम पैगंबर आजम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को हमें मजबूत करना होगा। आप हजरात तशरीफ रखें।
اہل سنت والجماعت کو اگر مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، تو ہمیں محبت رسول میں ڈوبنا ہوگا، اطاعت رسول کرنا ہوگا، حضور کی بارگاہ سے، حضور کی چوکٹ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، عقیدہ رسالت اور محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی تعریف کریں، بزرگوں کا ادب کریں۔ اگر ان تمام اعمال صالحہ کو بچانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانا ہے تو اس کے لیے سب سے نہایت ہی ضروری یہ ہے کہ ہم حضور سے اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت کریں، اور حضور کی محبت کے وسیلے سے یہ تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کی کوشش کریں، محبت رسول کو عام کریں، حضور کی چوکٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تب جا کر اہل سنت والجماعت مستحکم ہوگی اور ہم سنیوں کا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت مضبوط ہوگا۔ اب اخیر میں اہل سنت والجماعت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے نہایت ضروری یہ ہے کہ آپ علماء کی بارگاہ میں آ جائیں، مشائخ کی بارگاہ میں آ جائیں، سادات سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ آج حالات اتنے گندے ہیں، میرے خیال سے جو ذمہ دار ہیں سنی اجتماع کے وہ بھی ان تکالیف سے دو چار ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہی سنی اجتماع کا اعلان ہوا، پرچار کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے گلی گلی چلے گئے، محلے چلے گئے، گاؤں چلے گئے، فتووں کے انبار لگ جاتے ہیں، اعتراضات کے انبار لگ جاتے ہیں کہ فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں پیر ایسا ہے، فلاں انسان ایسا ہے، فلاں آنے والا ایسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تمام اہل سنت والجماعت کے ماننے والے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ پیغام اپنے سامنے رکھ کر کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، یہ پیغام سامنے رکھ کر آگے بڑھتے چلے جائیں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بدعقیدہ سامنے تو کیا 20 میل دور بھی آپ کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ گناہ سے نفرت کیجئے، گنہگار سے نفرت نہ کیجئے، گناہ سے نفرت کیجئے، گنہگار سے نفرت نہ کیجئے۔ ان سادات کی عظمت کو پہچانیے، ان مشائخ کی عظمت کو پہچانیے، ان علماء اہل سنت کی عظمت کو پہچانیے۔ لاکھ آپ انجینئر ہوں گے، لاکھ آپ ڈاکٹر ہوں گے، لاکھ آپ نے MBBS پڑھا ہوگا، لاکھ آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی، لاکھ آپ نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوگی، جب تک آپ اپنا رشتہ ان اللہ والوں سے جن سے میری مراد حضرت سیدنا مرتضی خاشاں قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، غریب نواز ہیں، بندہ نواز ہیں، ہاشم پیر ہیں، غوث اعظم ہیں، ان اللہ والوں سے جب تک ہم اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے اہل سنت والجماعت مضبوط ہونے والی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ مضبوط ہوگی انشاءاللہ، اور ان بزرگوں سے آپ نسبت رکھیں گے، ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا۔ ایک پیغام آپ کو دے کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا۔ آج بڑی بیماری اہل سنت والجماعت میں یہ آ گئی ہے، جو بھی ہرا پٹا ڈال کے آ گیا ہم نے اس کو ولی سمجھ لیا، جو بھی نیلی پگڑی پہن کے آ گیا ہم نے اسے بڑا اللہ والا سمجھ گیا، جو بھی لمبا جبہ پہن کے آ گیا ہم نے اسے بڑا اللہ والا تصور کیا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ جو سادات کرام تشریف فرما ہے، یہ علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، یہ مشائخ اعظام تشریف فرما ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ آج 21 رجب المرجب گزر رہی ہے نا، کل 22 رجب المرجب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر الصادق رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص ان کی شہرت سن کر ان کی بارگاہ میں ان کے کرامتوں کو دیکھنے کے لیے آ گیا اور ان کے ساتھ کئی دنوں تک رہا۔ حضرت امام جعفر الصادق کی صبح دیکھی، امام جعفر الصادق کی دوپہر دیکھی، امام جعفر الصادق کی شام دیکھی، امام جعفر الصادق کا دن گزارنا دیکھا، امام جعفر الصادق کے شب بیداری دیکھی، امام جعفر الصادق سے اپنوں سے ملنا دیکھا، امام جعفر الصادق کا غیروں سے ملنا دیکھا۔ اچانک ایک دن وہ رخصت ہونے لگا، آل رسول تھے، اولاد رسول تھے، اولاد علی تھے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ رخصت ہو رہا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم رخصت کیوں ہو رہے ہو، تم آئے تھے کس مقصد کے لیے؟ اس نے کہا آپ نے اتنی مہمان نوازی کی ہے، اگر میں اظہار کروں تو شرمندگی ہوگی، اگر اظہار نہیں کروں گا تو میرا جواب نہیں ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا
تم جس مقصد کے لیے آئے تھے تو وہ مقصد بیان کرو. تو اس نے کہا, وہ کہنے لگا آپ کی کرامت کے چرچے میں نے سن رکھا تھا, آپ کی کرامت کو دیکھنے کے لیے, آپ کے کرامات کو دیکھنے کے لیے میں آپ کی صحبت اختیار کیا, لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی کرشمہ نہیں ہے. یعنی اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کرامت واقعی آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے کا نام ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ کرامت یہ ہے کہ کوئی عجیب چیز دکھائی جائے, کوئی عجیب چیز دکھائی جائے, کرامت یہ تھی. اس کے ذہن میں کانسیپٹ تھا. اہل سنت والجماعت کا کانسیپٹ کرامت کے حوالے سے یہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا کانسیپٹ کرامت کے حوالے سے وہ ہے جو امام جعفر صادق نے اپنے مرید کو بتایا تھا. حضرت امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کبھی 5 نمازوں کو وقت گزارتے ہوئے پڑھتے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں, آپ نے صبح کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز وقت پر ادا کی, اور وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کی. تہجد آپ نے ادا کی, قرآن کی تلاوت آپ برابر کرتے رہے, سنت رسول پر برابر آپ عمل کرتے رہے, اپنے سے بڑوں کا ادب کی آپ تعلیم دیتے رہے, اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کی آپ تعلیم دیتے رہے, اچھی باتوں کا حکم دیتے رہے, بری باتوں سے منع کرتے رہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا سنو, تمہارا جواب تو یہی ہے. صحیح کرامت یہ ہے کہ ایمان والا اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے. ایمان والا, صحیح کرامت یہ ہے کہ ایمان والا حضور کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. آج کی سنی اجتماع میں آنے والوں, اہل سنت والجماعت کل بھی عقیدہ توحید سے اپنا رشتہ لگا رکھی تھی, عقیدہ رسالت سے اپنا رشتہ لگا رکھی تھی, عقیدہ اہل بیت اور عقیدہ صحابہ سے اپنا رشتہ لگا رکھی تھی, اور آج بھی لگا رکھی ہے. اور انشاءاللہ اہل سنت والجماعت صبح قیامت تک حق پر رہے گی. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. السلام علیکم.